کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ناظرین محترم، بڑے لوگوں کی عرضی موت در حقیقت ان کے بقائے دوامی کا پہلا زینہ ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے علم و حکمت کے جلائے ہوئے چراغ آنے والی نسلوں کو لو دیتے رہتے ہیں، ان کو روشنی فراہم کرتے رہتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ ان بڑے لوگوں میں ایک بہت بڑے آدمی، حکیم الامت، شاعر مشرق، مفکر اسلام، علامہ محمد اقبال ہیں، جنہوں نے علم و ادب کے ایسے چراغ جلائے جو آج بھی روشنی دے رہے ہیں، لو دے رہے ہیں، اور آنے والی نسلوں کو بھی رہنمائی فراہم کرتے رہیں گے۔ آج کی اس گفتگو میں شرکاء ہیں، اقبال شناسہ ہیں، بہت بڑا نام ہے۔ میرے سامنے تشریف فرما ہے انجینئر ممتاز احمد خان، آپ سابق ڈائریکٹر ہیں کالا باغ ڈائریکٹوریٹ کے اور ممبر سنڈیکیٹ ہیں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان کے۔ جناب خان صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے اور آج کی اس گفتگو کو رونق بخشی۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں، محتاج تعارف نہیں، اکثر میکس نیوز کے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد امین۔ ماشاءاللہ فلسفہ سبجیکٹ ہے اور علامہ محمد اقبال کا سبجیکٹ بھی فلسفہ ہے۔ آپ یونیورسٹی کے کالج کے اساتذہ میں سے ہیں، بہترین اساتذہ میں سے ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ ادیب ہیں، آپ لکھتے ہیں، آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اقبال شناسہ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کی حوصلہ اور انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جی جی۔ علامہ محمد اقبال، ماشاءاللہ ان کا سبجیکٹ فلسفہ، آپ جانتے ہیں کہ ان کی ابتدا، ان کی کالج لائف، ان کا سٹارٹ، آغاز، اور پھر ارتقاء اور پھر عروج، تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو ان کی شخصیت کے اس پہلو کے حوالے سے جو ہے وہ متعارف کرائیں، آگاہ فرمائیں۔ ناظرین محترم،
علامہ اقبال ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے. ان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا اور ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا. بچپن ہی سے علامہ اقبال کی ذہانت کی شہرت شروع ہو گئی. اختصار سے عرض کروں گا، علامہ اقبال اس اعتبار سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہیں میر حسن جیسے استاد میسر آئے. میر حسن بہت بڑی بڑی شخصیات کے استاد رہ چکے. ماشاء اللہ. انہوں نے ان کے دل کے اندر ایک ایسی پیدا کر دی، ایک ایسی شمع روشن کر دی کہ جو ان کے لیے ہمیشہ رہنمائی کا باعث بنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولوی میر حسن سے علامہ اقبال نے فارسی اور عربی پڑھی. ماشاء اللہ. اور انہوں نے وہاں سے اسکواش مشن اسکول سے میٹرک اور اس کے بعد پھر انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کی. اس کے بعد یہ لاہور تشریف لائے اور لاہور انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں بی اے میں داخلہ لیا. اور بی اے میں ان کا مضمون جو تھا وہ فلسفہ تھا. اور پھر یہ بہت خوش قسمت تھے اس اعتبار سے کہ یہاں پروفیسر آرنلڈ جیسی شخصیت انہیں ملی. علامہ اقبال دونوں کا بڑی محبت سے ذکر کرتے تھے. میں اب اگر پوچھ لیا تو تھوڑی سی یہ ہے کہ استاد میر حسن جا رہے تھے تو علامہ اقبال پیچھے چھپ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آتے تھے. پوچھا کہ بھائی کہاں جانا ہے؟ میں اقبال نے کہا میں کہنے کہ تو پھر چلیے میں استاد سے آگے کیسے جا سکتا. میر حسن سے پھر دیکھیں یہ استاد شناسی کی قدر اقبال جیسے لوگوں سے. ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیے جانے لگا اور نام ریکمینڈ کیا گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک یہ ایوارڈ وصول نہیں کروں گا جب تک میرے استاد میر حسن کو نہیں دیا جاتا اور میر حسن دربار میں نہیں آئے گا ایوارڈ وصول کرنے، ان کا گھر پہنچایا جائے. کیا بات. وہ کہا جی کہ میر حسن کوئی کتاب نہیں ہے، تصنیف نہیں ان کا، میں جو ان کی تصنیف ہوں. یہ دیکھیں استاد. دوسری بات یہ ہے کہ بانگ درا میں ایک نظم ہے نالائے فراق، وہ پروفیسر آرنلڈ کی یاد میں لکھا گیا ہے. کیا بات. یعنی دوسرے اب ان لوگوں نے ایسا سیکل کیا ان کی صلاحیتوں کو. ایک اور بھی ڈاکٹر صاحب ہے کہ وہ استاد کے گھر پہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں آ رہا ہوں تو وہ بھول جاتے ہیں اور وہ ساری رات جو ہے وہ اقبال ان کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں. اور پھر یعنی آپ یہ دیکھیں وہ بہت سارے اس طرح. آرنلڈ سے بڑی محبت تھی. آرنلڈ نے اقبال سمجھ لیا کہ ان کے اندر فلسفے کی ایک صلاحیت موجود ہے. اقبال نے انہوں نے کوشش کی تھی کہ انہیں امریکہ میں، لیکن اقبال بہرحال انگلستان میں پھر تعلیم کے لیے گئے. وہاں پھر اقبال نے کیمبرج یونیورسٹی سے وہ مقالہ لکھا اور وہاں سے انہوں نے بی اے کی یا بی ایس کی جو تھی وہ ڈگری، ریسرچ کی ڈگری حاصل کی اور یہی مقالہ انہوں نے بعد میں پیش کیا جرمن میونخ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے. نگران جو تھے ان کی یہ ریکمنڈیشن تھی کہ وہاں اس کی فیچر فوراً. وہاں سے جو ان کا جرمنی کا عرصہ بڑا تھوڑا ہے، لیکن علامہ اقبال نے کچھ تھوڑے سے عرصے کے دوران جرمنی زبان پر فوقیت حاصل کر لی. اس پر یعنی اتنی عبور حاصل کر لیا کہ ان کا جو وائوا تھا وہ جرمنی میں یہ جرمنی میں تھا. اور اس کے بعد بہرحال یہ ہے کہ اقبال اختصار سے، اس میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں لیکن اختصار سے وہاں بھی اقبال جن لوگوں سے متاثر ہوا. اور دیکھیں استاد بھی ایسے ہیں کہ شاگرد کی کتابوں کے تراجم بھی کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے اقبال یہاں تشریف لے آئے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں ایک اور وضاحت کرتے چلیں کہ پروگرام میں
تو ایک دانشور تھے ہماری اس دھرتی کے دانشور، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو جب کہا گیا کہ یہ سر کا خطاب واپس کرو، ایک مطالبہ ہوا، میں بتا دیتا ہوں تو اس کی ذرا بتا۔ اچھا، وہ اب بعض باتیں میں مناسب نہیں سمجھتا۔ مولانا ظفر علی خان نے نظم لکھی اقبال کے بارے میں، اور جس کا ایک مصرع یہ تھا، انہوں نے اس کو سوال کیا تو میں جواب دے رہا ہوں، سرکار کی دہلیز پہ سر ہو گئے اقبال۔ تو مولانا ظفر علی خان کی رائے میں یہ تھا کہ انہیں اقبال کو یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں لینا چاہیے تھا، نہیں لینا چاہیے تھا، اور ان کا مرتبہ اور مقام اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اقبال نے بہرحال وہ واپس نہیں کیا۔ لیکن وہ نظم جو ہے وہ زمیندار میں پہلے صفحے پر چھپ گئی، جس میں ایک مصرع میں نے آپ کو سنایا۔ تو بہرحال خیر، یہ ان کا اپنا موقف تھا، ایک مولانا ظفر علی خان کا، ہاں جی، ان کا اپنا موقف تھا، ان کا اپنا موقف تھا جی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ وزن تھا جی۔ اچھا، اس کے بعد جب یہاں ہے تو علامہ اقبال کو گورنمنٹ کالج لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹ مل گئی، لیکن وہ ان کے مزاج کے سمجھیں کہ وہ نہیں تھے، انہوں نے وہاں سے چھوڑ دیا اور وکالت شروع کر دی۔ وکالت بھی کوئی خاص نہیں چلی، کیونکہ بہت سارا وقت چاہیے تھا، پھر اقبال تو مصروف ایک جہت سیاست میں سرگرم تھے، اور لکھنے لکھانے کی کتابیں اور ساری باتیں تھیں، اس لیے وہ اسی میں مصروف رہے۔ تو باقی یہ ایک مختصر سا ایک سوانی خاکہ ہے۔ اب یہ ہے کہ شیخ نور محمد ایک درویش صفت آدمی تھے، ان کے والد محترم، ہاں والد محترم ان کے، وہیں سے ایک صوفیانہ ان کے اندر ایک جو ہے نا وہ میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ہاں اس تصوف کے موضوع پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہی میں ایک آپ سے اسی ضمن میں، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے یار کیا تھی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ اپنا اقبال کا جو ابتدائی دور ہے، وہ جب وہ داغ سے اصلاح رہتے تھے تو اس میں وہ جو ہے نا وہ ان کا داغ کا رنگ ان کے پر تھا، یہ داغ کا رنگ ہے جس میں کہ عشق کے معاملات کو منظوم کیا جاتا ہے۔ تو اقبال کی یہ غزل ہے، اس پر وہ تھی۔ اب اس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اہل زبان آر کو مذکر استعمال کرتے ہیں، یہ مذکر مؤنث کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اختلافی ہے، اور ہمارے ہاں بہرحال اب مؤنثی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اقبال کا جو ہے، اس طرح اقبال کے اشعار پر اہل زبان نے اپنے طور پر کچھ اعتراضات کیے ہیں، لیکن وہ کوئی اتنے نہیں ہیں، کیونکہ ایک بات اہم ہے کہ زبان ایک لیونگ آرگن کی طرح ہے، جس طرح ہم زندہ ہیں، ہر آدمی تبدیل، اس کے خیالات بھی ہوتے ہیں، اسی طرح زبان بھی تبدیل ہوتی ہے، اس میں الفاظ آتے رہتے ہیں، الفاظ کے تلفظ بدلتے رہتے ہیں، الفاظ کی شکل اور حید بدلتے رہے۔ اس کے لیے آپ جو ہے یہ آکسفورڈ ڈکشنری جو باقاعدہ لکھی ہے، اس میں باقاعدہ آپ کو بہت سارے الفاظ کے جو ہیں مل جائے گا، یعنی یہ گوز جس سے لکھنا ہے، گوتھ پہلے ٹی ایچ لکھا جاتا تھا، پھر ایس آ گیا، یہ ایک ایولیوشن ہے زبان کا، اور اس لیے زبان کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ ممکن ہے، نہ ہی یہ ممکن ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی اچھے انداز سے تعارف کا سلسلہ شروع ہوا۔ خان صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کا سیاست سے بھی ماشاءاللہ شغف بھی ہے، آپ کو تعلق بھی ہے، تو میں یہ اقبال کا بھی سیاست میں، سماجیت میں، معاشرت میں، معیشت میں، انہوں نے بھی اس میں تفکر کیا ہے، بنظر عمیق ان تمام پہلوؤں کو دیکھا ہے، اور ایک خاص پہلو جو انہوں نے پاکستان کی آئیڈیالوجی پر جو تدبر کیا،
اور وہ ایک مجسم صورت میں آیا، اس ضمن میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو ایک انجینئر ہوں اور حضرت علامہ اقبال کی فکر کا میں طالب علم ہوں۔ مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی اس کا ماہر ہوں۔ ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر صاحب، آپ کے درمیان بات کرنا ویسے بھی مجھے نہیں ماشاء اللہ آپ تو ان کو، ہمیں تو بھائی وہ شکوہ یاد نہیں ہے، آپ کو تو سارا ان کا کلام یاد ہے۔ کمال ہے نا، مجھے معلوم ہے، میں نے گواہی دی ہے۔ یہ تو محبت کی بات ہے نا جی۔ یہ ڈاکٹر صاحب میری ان کے لیے عقیدت کی بات ہے، اور میں عشق کے مضراب سے نغمہ تارے حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نارے حیات۔ بھائی آپ کو ان کے ساتھ عشق ہے تو یہی جذبہ جو ہے یہ سب کچھ کراتا ہے۔ سر میری عقیدت حضرت علامہ کے مطلب کہ یہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں اور آپ کے اس پروگرام میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس ملک کا صدر یا وزیر اعظم ہوتا نا جی، اور حضرت علامہ حیات ہوتے، تو ایمانداری کی قسم ہے کہ میں جب بھی لاہور جاتا تو سب سے پہلے میں ان کے گھر جا کر ان کے گھر جھاڑو دیتا، ان کی گھر کی صفائی کرتا، ان کا حقہ بنا کر انہیں پیش کرتا، ایک آدھ گھنٹہ وہاں گزار کر پھر میں، اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی، یہ میری عقیدت ہے ان کے لیے۔ بڑے آدمی تھے وہ، بڑے آدمی، بہت نو ڈاؤٹ۔ بلکہ میں سر یہ سمجھتا ہوں، میں نے جتنا مطلب کہ حضرت انہوں نے فرمایا کہ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ یہ حقیقت ہے، یہ ہزاروں سالوں میں کوئی دیدار پیدا ہوتا ہے، لیکن میرا جو مطالعہ ہے، جو میری تحقیق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم وہ خوش قسمت قوم ہے، اسلامیہ نے ہندوستان، سمجھ گیا نا، کہ جن کو ایک صدی کے وقفے میں ایک نہیں 3 دیداور ملے۔ کیا بات ہے۔ میری تحقیق سب سے پہلے سر سید احمد خان، میں ان کو دیداور سمجھتا ہوں، جو ان کا مقام ہے، اور جو اس کے بعد حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر تیسرے بار جناب محمد علی جناح قائد اعظم۔ حالانکہ ان کے علاوہ اور بھی جیسے مولانا محمد علی جوہر ہیں، مطلب اور لوگ بھی ہیں جن کو میرا نزدیک بڑا مقام ہے، لیکن بہرحال یہ 3 ہستیاں جو ہے یہ بڑے ٹاپ پر ہیں میرے حساب سے۔ تو حضرت علامہ اقبال ایک دیداور اور دانائے راس، انہوں نے خود بھی اپنے متعلق یہ فرمایا۔ جہاں تک ان کی فکر کا تعلق ہے، کسی بھی، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ معاشرت ہے، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، ہم ان کی فکر یا اس وقت تک ہم اس پر کوئی صحیح روشنی نہیں ڈال سکتے جب تک ہم ان کی جو شخصیت ہے، جو ان کے اندر کا جو اقبال ہے، جو ان کے اندر تھا، جب تک ہم اس سے متعارف نہیں ہوتے۔ اور اس حوالے سے میں صرف 2-3 شعر جو ان کے اپنے ان کے سے ہیں وہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، گر دلم آئینہ بے جوہر است، در بحرفم غیر قرآن مزمر است، واہ واہ واہ، خوش گرداں باد در انگور من، زہر اندر مئی کافور من، رود محشر خوار و رسوا کن مرا، بے نصیب از حسین واکن مرا۔ واہ واہ۔ تو یہ انہوں نے یہ اپنا پوری شخصیت، پھر یہ فرمایا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانشی فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو یہ مطلب یہ 2 شعر کافی ہے کہ ان کی شخصیت، ان کے اندر کا جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اقبال کیا ہے۔ تو جب ان کی شخصیت کا یہ پہلو یا ان کے اندر کا
جو اقبال ہے، جب اس سے ہم متعارف ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے راستہ کھل جاتا ہے، ہمارے لیے پوری روشنی ہو جاتی ہے. ہم کسی بھی مسئلے پر، کسی بھی، چاہے سیاسی ہے، چاہے معاشرتی ہے، معاشی ہے، کوئی بھی ہے، اس پر جب ہم گفتگو کریں گے تو ہمیں ان کا وہی اندر کا اقبال جو ہمیں اسی کی روشنی میں ہی ہم اسے انصاف کر سکیں گے. ویسے خان صاحب، میں بعض اوقات ہمارے جو اس وسیب کے شاعر ہیں شاکر شجاع آبادی، جی جی، جب میں ان کی شاعری پڑھتا ہوں اور اقبال کی شاعری پڑھتا ہوں تو ایک ملتا جلتا تاثر جو ہے نا امید کا، جی جی، رجایت کا، وہ مجھے نظر آتا ہے. ابھی یہ جو کمٹمنٹ، یہ جو محبت اقبال کی ہے شاہ نجف کے ساتھ، جی تو وہ مجھے ان کا ایک چھوٹا سا شعر ہے شاکر شجاع آبادی کا. وہ لکھتے ہیں کہ ون شاکر نجف دے شاہ نو پن، ایک واری پن پل ونڈ بیٹھا. کیا کمال ہے! من شاکر نجف دے شاہ نو پن، ایک واری پن پل ونڈ بیٹھا. ناظرین محترم، یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے اسے چھوڑا. ہم چلتے ہیں ڈاکٹر محمد امین صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ جناب علامہ اقبال کا جو ایک تصور توحید جو ہے اس میں ایک کمال نظر آتا ہے، اس میں انفرادیت بھی نظر آتی ہے، ان کا انداز بھی منفرد نظر آتا ہے، اور پھر اس میں وہ ڈھیر سارے لوگوں کو وہاں وہ انکشافات بھی سامنے لے آتا ہے. پھر یہ توحید کی جو اقسام ہیں ان کا ذکر بھی کرتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کو توحید سے ہم ذرا شروع کریں تعارف کے بعد، اور ان کا جو نظریہ توحید ہے، جو انہوں نے توحید کے ضمن میں اپنے اشعار بھی ڈھیر سارے لکھے، تو آپ براہ کرم ناظرین کو اس سے تھوڑا سا. اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ علامہ اقبال کا تصور توحید بڑا واضح اور نمایاں ہے. ابتدائی دور میں اقبال نے وحدت وجود کے تصورات سے انکار کیا، اور اسرار خودی کے پہلے اشعار تھے 15 جو تھے، وہ وحدت وجود کے صوفیانہ تصورات کے حق میں نہیں تھے. اس پر خاصی بحث شروع ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے خطوط لکھے، لیکن ہم یہ ان کے کلام کو اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جو بعد کا کلام ہے اس میں اقبال کے ہاں وحدت الوجود کے عناصر واضح طور پر نظر آتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ علامہ اقبال نے فلسفیانہ طور پر اس کی توجیہ کی. خدا احد ہے، اور اقبال نے اسے خود یہ مطلق کہا ہے. کیا اور اقبال کے جو ضرب کلیم کی بڑی مشہور نظم ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ،
نہ ہے مکان نہ زمان، لا الہ الا اللہ۔ اچھا اب یہ اگر اس کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ نظریہ توحید کی پوری تشریح ہے، جس میں اقبال نے زمان و مکان سے بھی اس اعتبار سے انکار کیا ہے کہ ان کا اسناد یا ان کا وجود جو ہے وہ باری تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ بے شک۔ اب اس میں کچھ آپ کا سوال بڑا مشکل ہے اور اس میں جواب بھی خاصا مشکل ہے مجھے۔ اچھا اب یہ ہے کہ اقبال کے ہاں زمان و مکان، اس میں میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس کو آسان پر میں بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو علماء حضرات جو ہیں یہ مسئلہ توحید تو بڑا سیدھا سادہ ہے، اور انہوں نے اس کو مسئلہ کلام بنا دیا ہے، اور پھر وحدت الوجود جو ہے یہ بذات خود جو ہے یہ کوچہ تنگ ہے، اور یہ کر کیا رہے ہیں۔ اب انہوں نے وہ لکھا ہے کہ یہ توحید وجودی ہے، شہودی ہے، عینی ہے، ظنی ہے، اور ڈھیر ساری صفاتی ہے، ذاتی ہے، اور توحید حقیقی ہے۔ وہ کہتا ہے یار یہ اتنی ساری نہیں اقبال نے اس کا اتنی زیادہ توحید کی ضرورت نہیں ہے، اقسام بنا دیے ہیں آپ لوگوں نے، اس کو توحید کو آپ نے مسئلہ کلام بنا دیا ہے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں۔ تو اس ضمن میں پھر ان کے ڈھیر سارے اشعار جو ہیں۔ اچھا اب یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اقبال نے خودی کی تربیت کے مراحل مقرر کیے، یعنی اسی اخراجی اس میں پہلا مرحلہ توحید ہے۔ ہاں جی، یعنی جو خودی کی تربیت ہے، انفرادی خودی کی جو تربیت ہے، وہ اقبال اس میں ضبط نفس اور اطاعت کا بعد میں ہے، پہلا مرحلہ توحید کا ہے، اور توحید سے ہی اقبال نے پھر اس کو بڑے ملت کے فلسفے کے ساتھ اور بہت سارے فلسفے کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، اس کو مربوط کیا۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی تو زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام۔ وہ یہ ہے کہ اقبال نے چونکہ ان کے دور میں اثر میں وہ وحدت الوجود کے حوالے سے جہاں توحید کا ابتداء میں استعمال کیا گیا اقبال میں، تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ انہوں نے علم کلام کا ایک مسئلہ، حالانکہ توحید بڑی سادہ ہے، اور یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں، یقین کر لیتا ہے کہ خدا ایک ہے اور موجود ہے، تو پھر اس پر سارے خودی کے مراحل جو ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ تربیت کا ایک پہلا مرحلہ ہے۔ اب اس طریقے سے اقبال کے جو اشعار ہیں اس میں بھی بڑا واضح طور پر انہوں نے، وہ اصل میں اقبال نے اس کو پھر زمان و مکان سے بھی جوڑا ہے، پھر بعد میں آ کر زمان و مکان سے بھی جوڑتے ہیں، پھر وحدت الوجود کو بھی لے آتے ہیں، پھر وحدت الوجود کو بھی لے آتے ہیں۔ یہ جو ان کا اقبال کا قطع کلامی، اقبال کا جو پہلا دور ہے یہ جو 1913 سے وہ چلتا ہے، غالباً 16 تک جاتا ہے یا جتنے تک جاتا ہے، یہ وہ تصوف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں۔ اچھا پہلا دور جو ابتدائی ہے گھر کا، وہ تو گھر کا ماحول تھا، پھر جو وہاں کا جاتے ہیں میونخ وغیرہ انگلینڈ وغیرہ جاتے ہیں وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، پھر ان کا دور جو شروع ہوتا ہے 1938 تک چلتا ہے، وہ 10 سال کا دور جو ہے، پھر یہ تصوف میں چلے جاتے ہیں۔ اسی پر تو یہ پرویز جو ہے غلام احمد پرویز، انہوں نے کہا تھا کہ افسوس کہ علامہ اقبال جیسے مفکر قرآن مفکر اسلام بھی عمر کے آخری حصے میں تصوف کی گود میں چلے گئے۔ اچھا وہ خیر آپ نے نام لیے ہیں۔ اچھا اب اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ بات بھی حقائق کے برعکس ہے۔ علامہ اقبال نے جو پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا اس کا عنوان ہے دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، یعنی ما بعد الطبیعیات کا ارتقاء جو ہے وہ ایران کے حوالے سے ہے۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے فلسفہ عجم کے نام سے۔ اچھا اب اس میں اقبال نے ایران کے اندر اس میں تصوف پر بھی بحث موجود ہے،
واضح طور پر اس لیے یہ نہیں، اصل میں اقبال کا ایک جو نظریہ ہے، جد و جہد ہے، ایک جو عملی زندگی کا تصور ہے، اس سے ابتدائی دور پر اقبال نے تھوڑا سا محسوس کیا کہ یہ جو ایک خانقاہیت ہے اس نے مسلمانوں میں کوئی تھوڑا سا ایک تساہل پیدا کر دیا، یہ انہوں نے محسوس کیا اور اس کا اظہار بھی کیا۔ لیکن بعد میں وہ خطوط بھی موجود ہیں خواجہ حسن نظامی کے اور بہرحال اس طرح کے، وہ پھر اقبال نے بڑی جلدی اس بات کو کیا۔ اقبال کی طبیعت سے دل سے تصوف کبھی نکلا نہیں ہے، وہ ایک تھوڑا سا ایک ایسا وقت آیا، اور اس میں یورپ کا تو لندن میں بھی نہ سنے میں آداب سحر گائی، تو اقبال تو وہاں بھی تھوڑا دور آتا ہے، اور جو اور تھوڑا اقبال آتا ہے، وہاں اس کے بھی، بعد پھر پلٹتا ہے وہ۔ ہاں پھر اس کے بعد جب واپس آتے ہیں، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ وہی اسی میں تو لکھتا ہے نا خانقاہ نظام میں، زاغوں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ بات یہ ہے کہ اس میں ان پر آتا ہے، لیکن اس کے بعد جو تصوف جعفر شاہ پھلواری کو جو خط لکھتے ہیں اور وہ قادریہ سلسلے میں محمود عوان کی اپنا ارادت نسبت کا اظہار کرتے ہیں، میں کیسے منکر ہو سکتا ہوں؟ میں تو خود قادریہ سلسلے میں بیعت ہوں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ دیکھیں اقبال کا جو فلسفہ ہے کہ نا، اس میں انہوں نے ایک تو انہوں نے بیان کیا ہے آپ کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، اس میں بہت اچھا کیا ہے۔ اچھا، دوسرا ہے بہت مشکل، بڑے جو ہے نا جی وہ سہم جاتے ہیں، کیونکہ میں نے اس کو لے آیا ہوں نا اپنے پی ایچ ڈی تھیسس میں۔ ہمارے لیے تو ہم جو فلسفے کے طالب علم ہیں، ہمارے لیے تو وہ واحد سہارا ہیں، یہ سچی بات ہے، جنہوں نے کہ اور انہی کے نام سے یہاں سلسلے جو ہیں وہ تصوف اور یہ فلسفے کے چل رہے ہیں۔ وہ اقبال کی وہ کتاب تو بنیادی طور پر ہے لیکچرز، آپ سب جانتے ہیں، وہ مدراس میں انہوں نے دیے تھے، سوائے ایک کے جو لندن میں دیا گیا، از ریلیجن پاسبل، آخر میں یہ تھا۔ تو اس میں بھی اقبال جب آتے ہیں تو تصوف کے بغیر نہیں رہتے جب زمان و مکان آتا ہے۔ بے شک ایسا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ وہ شاہ ولی اللہ کا انہوں نے طے کہ زمانے سرمدی جو ہے وہ ذات احد سے موصوف، آگے بھی وحدت اور وحدانیت میں بھی صوفیاء نے کچھ کیا ہے، تو وہ پھر دوسرا ہے جو زمانے ابدی جو ہے وہ شخص اکبر سے ہے، اور زمانے لیل و نہار اقبال نے اسے سیریل ٹائم، میتھمیٹیکل ٹائم اور جو ہے پیور ڈیوریشن، پیور ٹائم کے حوالے سے وہ دیکھا۔ تو بہرحال خیر اقبال نے توحید کو بہت طریقے سے بڑے وضاحت کے ساتھ فلسفیانہ سطح پر انہوں نے اس کو لیا ہے، اور اسرار خودی میں خاص طور پر فارسی میں اور بے شمار اشعار ہیں، کیونکہ میرا ایک ہے کہ میں نے اشعار شروع کر دیے تو پھر شروع ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، ہم خان صاحب کی طرف آتے ہیں۔ خان صاحب، یہ پاکستان کا تصور بھی آپ نے دیا، اور پاکستان کے لیے انہوں نے خطبہ الہ آباد میں بھی یعنی ہر موقع جب بھی ان کو ملتا ہے تو اس میں وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، اپنی عرض یہ وطن جو ہے اس کی بات کرتے ہیں، اور اس پہ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ متھا بھی لگایا۔ تو یہ کیا کمال کی شخصیت تھے ماشاءاللہ۔ اس حوالے سے آپ، میں ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں، وہ آج تک چیخ رہے ہیں جی کہ جو اشعار کہے اس حوالے سے، وہ آج تک ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ میں سر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی اسلام حضرت علامہ اقبال کی جو پوری فکر ہے، جیسے بھی میں نے پچھلے ایک شعر میں بتایا کہ ان کی پوری فکر جو ہے وہ قرآن سے ہے، اور ان کا کہ اگر اس کے علاوہ میری فکر میں کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ میری فکر کو خوش کر دے، ٹھیک ہے، یہ ان کا مقام تھا۔ اچھا، اب جو خطبہ الہ آباد ہے اس کی بنیاد ہے دو قومی نظریہ، ٹو نیشنز تھیوری ہے، اور
हमारे हिंदुस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान की, वैसे तो मैं समझता हूँ कि ये टू नेशन जो थ्योरी है ये कोई आज की नहीं है या पिछली 1-2 सदियों की नहीं है, बल्कि ये तो हुजूर पाक के वक्त में ही ये शुरू से ही है। आदम अलैहिस्सलाम से ये टू नेशन थ्योरी का उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट तरीके से, और ये उसी की ही एक इंटरप्रिटेशन है जो कि हमने इंडिया में अपनाई। और उसका सबसे पहले जो प्रोपोनेंट थे वो हजरत सर सैयद अहमद खान थे कि जब 1885 में कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस वजूद में आई और उसने ये दावा किया कि ये हम जो है ये पूरी हिंदुस्तानी कौम, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी और सिख भी से, हम उनके नुमाइंदा हैं और हम उनके लिए तो सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले मुसलमानों को मुतनब्बे किया कि नहीं, ये जो कांग्रेस है ये मुसलमानों की नुमाइंदा नहीं हो सकती, मुसलमानों को की एक अलग अपनी शनाख्त है, उनकी अपनी तहजीब है, उनका बिल्कुल। और इसी नजरिए को, ये नजरिया फिर आगे चला, ठीक है जी। फिर मुस्लिम लीग 1906 में मतलब वजूद में आई। फिर हजरत अल्लामा इकबाल रहमत, अब हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो पूरी फिक्र है, चूंकि वो कुरान से माखूज है, समझ गया नहीं, और उसकी बुनियाद जो है वो कुरान है, तो यकीनन उनके लिए उनकी नजरों में टू नेशन थ्योरी की जो जवाब या वैलिडिटी है वो गालबन सर सैयद अहमद खान से भी ज्यादा होगी, ठीक है जी। और उनके सामने जब मतलब कि और फिर ये है कि उन्होंने पूरी जिंदगी हिंदुओं के साथ गुजारी थी। उनको हिंदू जो तहजीब है और हिंदू की जो जहनियत है, जो उसकी सोच है, और फिर जो उस वक्त सोशियो पॉलिटिकल अंग्रेज ने जो सिस्टम राइज कर दिया था, तो हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी वो भी ये समझते थे कि अगर हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहते हैं तो ये जो जमहूरी निज़ाम और जो जमहूरियत का ये सिस्टम जो अंग्रेज ने राइज किया है ये तो अब होगा, इसी के तहत ही हम रहेंगे। और हिंदू मेजॉरिटी में हम रहकर कभी भी हम इस्लाम जो हमारी जो तहजीब है, हम कभी उनका कि मुल्ला को जो है इनमें सजदे की इजाजत नादान समझता है कि इस्लाम ये समझता है इस्लाम या ये कहा कि अज गुलाम लज्जत इमाम जो गरचे बाशत हाफिज कुरान मजू, कि जब तक आप गुलाम हैं, आप चाहे जितने भी अच्छे मुसलमान क्यों ना बन जाए, कुछ भी हो जाए, आप कभी भी वो इस्लामी माशरा, वो तहजीब जो कि इस्लाम की बुनियाद है, जो पहले जो अल्लाह ताला और नबी पाक ने का जो पहला पैगाम है, वो आप कभी भी नहीं वो कर सकते। तो ये हकीकत जो उनके सामने थी, तो इसीलिए उन्होंने 1930 के जो जलसा इलाहाबाद के उसमें उन्होंने उसी टू नेशन थ्योरी को एक्चुअली ज्यादा वजाहत के साथ और ज्यादा उसमें एम्फेसिस के साथ उन्होंने कहा कि मुसलमान हिंद को जो है वो अलग वतन लेना पड़ेगा, और जिसमें उन्होंने ये पंजाब, सिंध और NWFP और वो बाकायदा एक नक्शा उन्होंने बाकायदा पेश किया कि इन सूबों पर मुश्तमिल, और मकसद उनका जो था वो यही था उनके सामने कि जब तक हम ये नहीं करेंगे, तब तक ये मुसलमान जो है वो एज मुस्लिम हम नेशन एंटिटी हम सरवाइव कभी भी नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तख्लीक में उनका एक तो ये नजरिया, और फिर इस नजरिए के ऊपर उनका मैं समझता हूँ कि दूसरा जो बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है हम मुसलमान हिंद के लिए, कि उन्होंने कैद आदम जैसी शख्सियत को जो है वो उन्होंने मोटिवेट किया। यानी 1930-31 के जो थे गोलमेज जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी,
حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تو مایوس ہو گئے تھے، مایوس ہو گئے تھے، مایوس ہو گئے تھے، اور وہ وہاں انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کو دوبارہ موٹیویٹ کرنے میں، ان کو دوبارہ موٹیویٹ ادھر لانے میں ان کا بڑا رول ہے، ان کا بہت بڑا رول ہے۔ مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب کہ عام طور پر حضرت قائد علامہ اقبال کو تو ایک شاعر یا ایک فلسفی کے طور پر، ایک مفکر کے طور پر، مفکر اسلام یا حکیم علومت، یہ سب تھے، لیکن ان کا جو پولیٹیکل جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ بھی کوئی کم اہم نہیں ہے بھائی، بہت ہے کام، ہاں بہت بڑا ہے۔ یعنی صرف تصور پاکستان ہی نہیں دیا، بلکہ اس کے معمار یا اس کے آرکیٹیکٹ یا اس کے جو جس نے اس کو عملی جامہ پہنانا تھا، انہوں نے ان کی نظر میں دیکھا کہ یہی شخص ہے۔ جی وہ ہے نا بڑا مشہور کہ نہرو وہ میاں امیر الدین کے ساتھ گئے اور علامہ اقبال کو انہوں نے مطلب ہے کہ ایک ورگلانے کی کوئی کہ جی آپ تو بڑے عالم فاضل لوگ ہیں اور آپ کا تو بڑا، آپ قائد اعظم یہ کیسے لیڈر کر دیے، آپ کو لیڈر بنا چاہیے، آپ کو ہونا چاہیے۔ کیا کمال کا جملہ انہوں نے، وہ اٹھ حالانکہ اٹھنے والے نہیں تھے، لیکن اس بات پر اٹھ کر بیٹھ گئے، اتنا ان کو اس چیز کا مطلب ہوا، شوق لگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یعنی وہ شخص جس کا یہ مقام ہو، نہیں آگے انہوں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں تو ان کا سپاہی ہوں، میں تو ان کا ورکر ہوں۔ تو ایک سپاہی کو اس کے جرنیل کے یہ الفاظ، کیا بات ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو مقام ہے وہ صرف بطور فلاسفر ہی نہیں ہے یا بطور مفکر اسلام ہی نہیں ہے، بلکہ سیاسی طور پر بھی پاکستان کی تخلیق میں بھی ان کا جو کردار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کردار سے کم نہیں ہے اہمیت میں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا، دیکھیں جی، اگر یہ 1938 میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور علامہ اپنا قائد اعظم جو ہے وہ 1948 تک رہے، اگر یہ اس وقت تک رہتے جب یہ یعنی برابر ہوا، اس وقت تک رہتے تو ان کا رول بھی اس سے بڑھ کر سامنے آتا۔ ہاں جی، اچھا سر، اور یہ پھر 4 سال کا آخری عرصہ جو ہے ان کا بیماری نے بھی ان کو بہت یعنی بے حال کیا، اس میں بھی اس کے باوجود ان کا کنٹریبیوشن جاری رہا۔ ان کی جو بصیرت ہے، ان کی جو سیاسی بصیرت ہے حضرت علامہ اقبال کی، میں وہ جب پڑھ رہا تھا ابلیس کی مجلس شورا، تو ان کے 2 شعر ہیں کہ وہ ابلیس یہ کہتا ہے، اچھا اب یہ یعنی پہلی جنگ عظیم سے پہلے یہ کچھ عرصہ پہلے یہ نظم انہوں نے لکھی، ابلیس کی مجلس شورا لکھی، غالباً 1915-16 میں کوئی اس قسم کی تاریخ بنتی۔ تو اس وقت وہ ابلیس ہے اور اس کے سارے وہ چیلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اس سے سوال جواب کر رہے ہیں۔ تو ابلیس کہتے ہیں کہ ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا مہروں میں کیا آسمان تو بتو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا شرق و غرب، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا شرق و غرب، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ واہ واہ واہ۔ 1915 میں وہ ان کی بصیرت دیکھا کہ وہ ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اقوام یورپ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا شرق و غرب، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ اور یہ ہوا کہ اس کے جب 3-4 سال بعد پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ چھڑ گئی۔ یہ ان کی مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی صرف یہ نہیں کہ ان کی بصیرت جو تھی وہ صرف ہندوستان کی سیاست کے متعلق تھی نہیں، بلکہ ان کا جو کینوس تھا وہ عالمی سطح کے اوپر، جی اس میں کوئی نہیں، آفاقی تھا، بالکل
بالکل ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آفاقی جیسے شاعر آفاقی ہیں، ان کا تصور، ان کا نظریہ یہ بھی آفاقی تھا۔ اچھا، پھر جو مغربی تہذیب کے متعلق جو مطلب کہ ان کا ہے، مطلب کہ وہ جو خیرہ نقص کا مجھے جلوہ دار سے فرنگ سرما ہے میری آنکھ خاک مدینہ و نجف، پھر تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ بھی خودکشی کرے گی، خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، پائیدار ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائے مگر جھوٹے لوگوں کی رضا کاری ہے، یہ صنائے مگر جھوٹے لوگوں کو رضا کاری ہے، تدبر کی فضوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا، تدبر کی فضوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا، جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، تو جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ کاری ہے۔ ناظرین محترم، یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وقت اجازت نہیں دیتا، شخصیت بہت بڑی ہے اور باتیں بھی بہت زیادہ ہیں، ان کی شخصیت کے پہلو بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن آخری وقت جو ہے نسیم از حجاز آید نہ آید، اب ہم ان کا یہ فقیر دیگر دانا بات یہ ہے کہ میں نے شروع کر دی۔ اچھا، بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کی شخصیت کا یہ پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ پہلو، عقیدت کا یہ پہلو، عشق کا یہ پہلو، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام حدیث۔ اب کمال کی بات ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کا یہ جو آخری لمحات ہیں، دیکھو جی، تو یہ جو عشق مصطفیٰ تھا ان کا، عشق یہ محبت رسول جو تھی ان کی، اتباع رسول جو تھی، اور یہ شروع سے رہا ہے۔ ہاں جی، کہ یہ سٹارٹ سے، شروع سے، بے شک، ہاں، یہ ابتدائی سے، اور ایک نہیں ہے اس کا، ویسے تو ایک بڑی مشہور ان کی رباعی یا قطع ہے جو کہ انہوں نے کسی کو دے دیا تھا، تو غنی از دو عالم من فقیر، ہاں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ آگے جو ہے نا، وہ جو ہے نا، گر تو بینی حسابم را ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، پنہا بگیر، بگیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے اگر تو بینی حسابم ناگزیر، از حسابم ناگزیر، ہاں۔ اچھا، یہ بہرحال انہوں نے نا، گر تو بینی راہ حسابم ناگزیر، گر تو می بینی، ہاں جی، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ ان کا، یہ بھی تقریباً ان کے وہ جو ہے نا، اس میں ہے آخری کلام میں شامل ہوتا ہے۔ اب اس میں وہ تو ایک الگ واقعہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ کسی نے یہ خواہش کی کہ مجھے دینے دے۔ اقبال نے اسی
انداز کی اور بھی بہت سارے اشعار کہے، لیکن جو اس میں ایک سوز و گداز تھا اور اس میں جو ایک سوز نہیں آ سکتا۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ اقبال کی تو ایک در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ، یہ تو بڑا کلیئر ہے اس میں محبت۔ اچھا پھر ایک یعنی ایک نہیں کئی واقعات ہے کہ آپ دیدہ ہو جایا کرتے ہیں، سبحان اللہ، حضور کا نام سنتے ہی ان کی طبیعت، اور اس پر انہیں مجھے کوئی کنٹرول ہی قابو ہی نہیں ہے۔ اس میں تو آزاد صاحب ایک نہیں ہے، واقعات بہت سارے ہیں، اشعار تو بے شمار ہیں، بے شمار کہ جس میں انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، اور اس میں یہ ان کا آخری جب اس میں نہیں ہے، یہ شروع ہی سے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اقبال یورپ میں بھی رہے، فلسفی بھی رہے، اور فلسفے میں بھی انہوں نے جو مسلم فلسفی کا احیاء کیا یا تشکیل نو کی، وہ بھی بڑی کمال کی۔ مجھے یہ خاص طور پر ہوتا ہے کہ صاحب اس کو اس پہلو کو ذرا مشکل ہونے کی وجہ سے فراموش کر رہے ہیں، لیکن بڑے اہم مسئلے اس میں اجتہاد کا مسئلہ چھیڑا اقبال، روحانی مشاہدے کا، واردات کا مسئلہ چھیڑا، جو وہاں اس دور میں فلسفی انکار کرتے تھے۔ اور یہ نہیں ہے اقبال کی طرز کو بھی یورپ میں بھی اپنایا گیا، یہ نہیں ہے کہ اقبال نے زمان و مکان کے مسئلے کو، تقدیر کے مسئلے کو چھیڑا، اور اس کے علاوہ پھر اقبال نے مسلم ثقافت کے مسئلے کو چھیڑا کہ اس کا کیا ہے، اور آخری ان کا جو ایک خطبہ تھا وہ ہے کہ یہ بھی ایک سوال تھا کہ از ریلیجن پاسبل، کیا مذہب کا امکان، تو اقبال نے وہ بھی ثابت کیا۔ یہ بہرحال اس کا ہے۔ باقی یہاں تک آپ کا جو سوال ہے کہ نا اقبال کی ایک نہیں کہ میر حسن کا، اور بہت ساری ملاقات ہیں اور مجلسیں، یہ تو فقیر وحید الدین کی کتاب ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ یہ محبت شروع سے ہی تھی اقبال کو، یہ ہمیشہ آپ دیدہ ہو جاتے تھے، اور اشعار تو بہت سارا ہے، دانائے رسول بے شمار، یعنی ایک نہیں ہے کہ جس سے دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ واہ واہ واہ، تو اس لیے یہ ہے کہ یہ تو پہلو کبھی بھی زندگی میں ان کا، چاہے وہ یورپ میں رہے یا جہاں رہے، یہ اس پر سب پر واضح ہے۔ اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب میں نے ایک انٹرویو جو ہے نا، انٹرویو ان کی جو دختر اقبال منیرہ بانو جو ہیں، ان کا میں نے ایک اولیاء اقبال نے انٹرویو کیا تھا، اور مجیب الرحمن شامی نے بھی انٹرویو کیا تھا۔ تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ اقبال جب قرآن پڑھتے تھے تو پتہ چلا کہ وہ قرآن جو ہے وہ پھر آپ کے پاس رہا، تو یہ کس حد تک درست ہے؟ اچھا وہ بڑی کلیئر سی ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں وہ جسٹس ایسے رحمان لے گیا، تو وہ یہ سارا کیا دھرا تو میرے بھائی کا تھا، اس نے ان کو دے دیا، لیکن اس قرآن سے مجھے عقیدت بڑی تھی۔ انہوں نے پھر وہ آگے سوال کیا، تو کیا وہ جب یہ درست ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے تو وہ قرآن، اور وہ آنکھوں سے جو آنسو گرتے تھے، اشک بار ہوتی تھیں، تو وہ قرآن کے صفحات پر کہتے ہاں وہی قرآن میرے پاس ہے، چونکہ میری عمر اس وقت تھوڑی تھی، 7-8 سال کی تھی، تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو پھر وہ قرآن مجید وہی جو ہے وہ تکیے کے لے کر نیچے لے کر سوتی تھی، اور وہ جب تک وہ میرے پاس رہا مجھے خوف محسوس نہیں ہوا۔ وہ جسٹس ایسے رحمان لے گئے ہیں، تو اللہ کرے وہ اب مجھے اتنی شدت سے محسوس کرتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں بھی بہت ہاں کہنا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتا تھا، علامہ اقبال کہتے ہیں، تو میرے والد صاحب گزرتے تو وہ یہ فرماتے مجھے پڑھتا دیکھ کر قرآن ایسے پڑھو کہ تم پر نازل ہو رہا ہے، تنزیل کا لفظ۔ ہاں جی، ضمیر پر ہو نزول کتاب، نزول ہے، ہاں جی۔ اور پھر یہ ہے کہ بالعموم اقبال کی یہ عادت تھی کہ وہ تہجد کے وقت اور بعض اوقات تھوڑا سا خوش الحانی سے بھی پڑھتے تھے، اکثر بعد میں ان کا گلا جو ہے خراب ہوا۔ یہ اپنا اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کے بیٹے نے لکھا ہے، اور یہ قرآن پڑھا رہتا تھا
سرانے. تو اس لیے یہ قرآن سے بھی عقیدت، اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گر تمہیں خواہی مسلمان عزیزتن، تو وہ قرآن کے ساتھ تو ان کی بڑی یہ نہیں تھی. ہاں اس وقت تو تعاون نا، ہاں نیز ممکن گاڑی صاحبم رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ کیا بنا بغیر. ہاں. جلدی میں اس وقت. بہرحال جناب ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ اس نسل نو کو بھی کوئی پیغام دیں. اور ناظرین محترم، یہ سوال بڑا اہم ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اقبال کی تفہیم نو کی. ذرا آپ غور فرمائیں کہ ہماری یہ میراث ہے، ہمارا یہ ورثہ ہے، اس کو پھر سے اس کی تفہیم نو کی ضرورت ہے. اور اقبال کے اندر ایک پولیٹیکل ویژن جس کے بارے میں ممتاز احمد خان صاحب نے بیان کیا وہ بھی تھا، فلسفے میں بھی، اور ہر طرح کا ان کا جو ویژن بڑا وسیع تھا. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اقبال کا دوبارہ مطالعہ کریں اور میں بہرحال تعصب کی پٹی اتار کر کریں. ہاں یہ بات تو آپ یہ بھی بہت ضروری ہے. تھوڑا سا ان سے گریز کرتا ہوں. یہ میرا پیغام نہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے یار. ایک ایسے حقیقت پسند آدمی کے بارے میں تعصب رکھنا گزارش یہ ہے، اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. یہ میں یہاں نہیں کہہ رہا. اقبال کو ہمارے ہاں تو ریکنسٹرکشن پڑھائی جاتی ہے نا کورس میں، وہ خاصی مشکل ہے، اور اس میں بہرحال تنقید بھائی اتنی مشکل ہے. یہ از ریلیجن پاسبل، اس میں عقیدہ اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ بیان. اس کی میں کرانے لگا ٹرانسلیشن کرانے لگا تو ڈھیر سارے انگریزی کے پروفیسر جو ہیں وہ کہتے تھے اردو سے ہم انگریزی میں ٹرانسلیٹ تو کر لیتے ہیں، یہ ہمیں کرنا نہیں آتی. سید نذیر نیازی نے تشکیل الہیات جدید اسلامیہ کے نام سے اس کا کوئی ترجمہ کیا، میں نے وہ پڑھا. وہ ترجمہ پڑھنے کے لیے فارسی اور عربی سے شناخت وہ الفاظ انہوں نے مزمان قار کہ وہ اس طرح پیور ڈیوریشن کے حوالے سے استعمال کیا، لیکن وہ بیسٹ ترجمہ ابھی تک. تو بہرحال یہ ہے کہ میری یہ خواہش ہے، میں اپنے طالب علموں سے بھی کہتا ہوں کہ اقبال اب ضرورت ہے ہمیں، اب جو معاملات جس طریقے سے چل رہے ہیں جس نیج پر، میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، ہمیں علامہ اقبال کا دوبارہ مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. ہمیں اس سے یقیناً رہنمائی اور روشنی ملے گی. نہ یہ ناممکن ہے کہ ایسا نہ ہو. ماشاء اللہ. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، کیونکہ ہم تو ٹیچر ہیں، استاد ہیں، کلاس میں ہوتے ہیں. افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. اب دیکھو نا جی، یہ کیا اس کا کمال ہے. اب جناب ایک استاد کھڑا ہو کر جو ان کے ساتھ ایک معاندانہ رویہ رکھتا ہے یا وہ تعصب رکھتا ہے اور وہ کہے کہ یہ اقبال کے شاہین یہی ہیں طالبان کی طرف، یہ جو آج کل گولیاں چلا رہے ہیں، یہ اگر کلاس میں کھڑے ہو کر ایک ٹیچر کہے گا تو پھر یہ بہت بدقسمتی ہوگی. تو خان صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی ناظرین کے لیے کوئی اپنا پیغام بھی دیں اور آخری کلمات ہیں، آخری جملے ہیں. ایسا ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے خود ہی، ان کا ایک شعر ہے کہ نغمہ کجا ومن کجا، نغمہ کجا ومن کجا سادے سخن بہانہ نغمہ کجا ومن کجا سادے سخن بہانہ سوئے قطار میں کشم لاکہ بیدمام را. کہ میری جتنی بھی شاعری ہے، جو کچھ بھی میری فکر ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری جو نبی پاک کی جو امت ہے، سمجھ گیا، اس کو میں ایک صحیح راہ پر لے کر آ جاؤں. تو حضرت علامہ اقبال کی جو پوری فکر ہے، پوری فکر اسی ایک مقصد کے گردی، اور اس لیے انہیں حکیم الامت بھی کہا گیا، یہ مفکر اسلام بھی کہا گیا.
تو میرا ایمان ہے کہ حضرت جو قرآن پاک یا حضور پاک کی جو زندگی ہے تو ہمارے لیے بنا اصل تو وہی ہے، مرکز اصل مقصد وہی ہے، قرآن اور اسوہ حسنہ، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس قرآن اور اسوہ حسنہ کو 20ویں صدی میں یا موجودہ دور میں اس کا عملی طور پر اور اس کی روح، میں مجدد الف ثانی تو تھے، لیکن حضرت علامہ اقبال کو بھی میں مجدد کا مقام دیتا ہوں۔ یہ لفظ جو ہے نا یہ الف ہے، مجدد الف ثانی، تو میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی وہی مقام دیتا ہوں کہ انہوں نے اسلام اور دین اسلام کی روح کو اور اس کی صحیح اس کو انہوں نے اجاگر کیا ہے موجودہ دور میں اور موجودہ تناظر میں۔ اور جو انہوں نے فرمایا جواب شکوہ میں کہ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر جو آخر کا شعر ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے یہ پیغام جو دیا ہے جواب شکوہ میں، اگر ہم اسی کو ہی کر لیں، اور یہ پوری روح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہاں کیا بات ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بلکہ ایک بہت بڑا جرم عظیم ہو رہا ہے کہ ہمارے نصاب میں سے، ہماری کتابوں میں سے، ہمارے طلبہ کو ان کے ذہنوں سے علامہ، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے حکمران کر رہے ہیں، مغربی امریکہ اور اسرائیل اور ان کے حکم کے اوپر، اشاروں کے اوپر، تاکہ اس قوم کو فکر اقبال سے بالکل بے شناس کر دیا جائے۔ بالکل جی، خاص طور پر یہ یونیورسٹی اور کالجز اور اداروں میں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں، بالکل ان پر چھاننی لگائی جائے، بالکل کہ بھائی اگر ایسے آ جائیں گے اپنے مشاہیر کا کلاس روم میں کھڑے ہو کر، بالکل بالکل اگر وہ ان کے نیگیٹو ریمارکس دیں گے تو بچوں پر کیا اثر ہوگا؟ سر میں عرض کروں، میں ایک کالج میں گیا اور میں نے یہ ریکویسٹ کی ان کے پرنسپل صاحب کو، میرے دوست ہیں، بہت پیارے دوست ہیں، بہت اچھے دوست بھائی، میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا میرا دل کہتا ہے کہ کیونکہ ہمارے نصاب میں سے تو اب یہ علامہ اقبال چلے گئے ہیں، تو چلو ہم ایسے لیکچرز کے ذریعے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو فکر اقبال سے کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ میں نے سمجھا ہے۔ تو ایک کے پاس گیا، میرے دوست ہیں، یقین کریں جی کسی نے بھی مجھے انکریج نہیں کیا، کسی نے بھی الاؤ نہیں کیا کہ آپ، بدقسمتی ہے یہ جو بڑھ کر، ہاں جی خان صاحب، یہ بدقسمتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو جی ذکر کر رہے تھے نا، اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے اسپرچل ڈیموکریسی، جی اسپرچل ڈیموکریسی، یہاں اس سے مراد ہے کہ جو مٹیریل نہیں ہے بلکہ وہ روحانی اقدار، روحانی ہے۔ یہ اقبال کا جو ہے وہ میرے خیال میں آخری 5واں شاید ہے مسلم کلچر، اس میں یہ آخری ہے ان کا پیرا میں یہ فکر ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی باتیں کیا کریں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو آخری 2 اشعار پڑھے، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، بات یہ ہے کہ یہاں جو عشق جو ہے وہ یہاں اس کو کمٹمنٹ کے طور پر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری کمٹمنٹ اگر ہوگی تو پھر یہ آگے بات بڑھے گی۔ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سودے دم بدم، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے شاخ گل میں جس طرح بادے سحرگاہی کا نم۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی کمٹمنٹ ہے، اب وہ چاہتے یہی ہیں، دمادم رواں ہے یمیں زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رمے زندگی، ٹھہرتا نہیں کاروانے وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود۔ اب یہ حرکت و تغیر کا پیغامبر تھا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ بات یہ ہے کہ علامہ اقبال
آگے بڑھنے کی ایک تحریک دیتا ہے، مہمیز لگاتا ہے اور ضرورت تھی اس وقت۔ موٹیویٹ کرتا ہے، اور وہ وہی کر سکتا تھا اور اس نے وہ کیا۔ ماشاءاللہ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت ہی زیادہ شکریہ، آپ نہیں دونوں جو ہے رونق ہیں مکس نیوز کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے اور صحت کے ساتھ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، آج ہم نے علامہ محمد اقبال کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ محمد اقبال نے ہر پہلو پر گفتگو فرمائی اور انہوں نے نظریہ دیا، انہوں نے بات کی، لیکن سب سے بڑی بات جو انہوں نے جو خلاصہ پیش کیا وہ یہی تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں، تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ یہ علامہ اقبال ہی کہہ سکتے ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ تو ناظرین محترم، علامہ اقبال تحریک دیتا ہے، موٹیویشن دیتا ہے، وہ حرکت میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں، وہ بیٹھنے کا قائل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری نسل نو کو، ہماری اس موجودہ قوم کو آگے بڑھنے کے لیے اپنے اندر تحریک پیدا کرنی چاہیے، کمٹمنٹ پیدا کرنی چاہیے، اور علامہ اقبال کی جو تھاٹ ہے، جو انہوں نے نظریات پیش کیے ہیں، اس کو آگے انکلکیٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو آگے اس کی ترویج کریں گے، ترسیخ کریں گے، This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.